السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تعالی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ معیشت کے معاملات میں، رزق کے کمانے کے معاملات میں بے شمار صبر کے پہلو ہیں۔ حرام جہاں عام طور پہ دکھائی دیتا ہے وہاں اپنے آپ کو اس لیے بچانا کہ یہاں حکم یہ ہے کہ اس رزق سے بچ جاؤ تو تمہاری آخرت بھی بچ جائے گی اور تمہاری دنیا بھی بچ جائے گی، کیونکہ اس کے لیے مقالہ ہے، قول ہے، اکل حلال صدق مقال۔ اگر حلال کھائے ہوگا تو سچ منہ سے نکلے گا، اور وہ تمام لوگ جو ہزاروں نہیں کروڑوں روپے لے کر جھوٹ لکھتے ہیں وہ قلم کو بیچتے ہیں جس قلم پر خدا نے قسم اٹھائی تھی، نون والقلم وما یسطرون۔ تو جس قلم پر کہ جس سے جہاد کرنا تھا، اللہ کا کلمہ بلند کرنا تھا، حق کے جھنڈے بلند کرنے تھے، وہاں انہوں نے پیسے لے کے سب کچھ مٹا دیا، تو انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، کیونکہ خدا کی قسم کو انہوں نے اتنا آسان کیوں لے لیا۔ تو وہ جہاں پہ عموماً رشوت چلتی ہو، کسی نہ کسی کام میں کمیشن چلتا ہو، اس سب کو چھوڑ دینا، اور عام معاملات تجارت میں ملاوٹ چلتی ہو، اس کے لیے باقاعدہ نبی پاک نے، جس پر خدا نے کلام اتارا اور جس کے ذمہ تھا کہ تعلیم کتاب ان کو دو اور حکمت و دانائی ان کو سکھاؤ، وہیں پر بتا دیا گیا کہ ایسے میں جو جھوٹ چلے گا، جو حرام چلے گا، اس سے روحانیت کا نقصان ہوگا۔ اور رشوت سے بچنا، ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پروموشن کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم ہمیں اتنے پیسے دے دو تو ہم تمہارے کاغذات میں یہ مجبوریاں لکھ دیں گے اور تمہاری پروموشن ہو جائے گی۔ اس نے کہا مجھے یہ پروموشن نہیں چاہیے، بس بغیر پروموشن کی وہ سروس سے چلے گئے، یہ تقوی اختیار کر گئے، اور خدا کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو ہم تم کو وہاں سے رزق دیں گے جدھر سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ رزق سے مراد روٹی روزی بھی ہے، اس سے مراد لائق بچے بھی ہیں، اور اس سے مراد فصلوں کی اور ذرائع انکم کی بے شمار غیر معقدہ وہ انکم بھی ہو سکتی ہے، یا کسی مصیبت سے بچا لینا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی خیر کے پہلو کو لگا دینا یہ بھی رزق میں شامل ہوتا ہے۔ اور ایسے معاملات ہیں کہ بندے نے جان بوجھ کر روزی رزق کی کسی غریب بیوہ کی پنشن کھانے کے لیے شرائط رکھتا گیا، آخر پہ وہ تنگ آ گئی اور اس نے یہ بد دعا دے دی، اللہ تیرے منہ میں کیڑے ڈالے۔ اور جب وہ مرا پڑا تھا تو لوگوں نے ایسے ہی، اللہ دکھانا چاہتا ہے، کسی نے اس کے ہونٹوں کو اوپر کیا تو دانتوں میں 100 سفید کیڑے چمٹے کھڑے تھے۔ تو یہ تو ابھی قبر میں نہیں گیا، قبر کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر محشر میں جائے گا تو پھر وہاں کیا ہوگا، جب میزان پہ جائے گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پل صراط بھی ایک مرحلہ ہے، وہاں سے بھی گزرنا ہے۔ یہ وہ تمام مرحلے ہیں جو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ رزق کے حرام سے نمازیں بھی نہ پڑھو، حج بھی نہ کرو، اور ایسا رزق کھا کے روزے بھی نہ رکھو۔ تو رشوت سے بچ جانا، کمیشن کھاتے ہیں، افسروں کو تنخواہ اس کی ملتی ہے لیکن باوجود کہتے ہیں ہمیں اتنا کمیشن ملتا ہے۔ گورنمنٹ کے بڑے بڑے خربوں کے معاہدے ہوتے ہیں، اسلحہ خریدا بیچا جاتا ہے تو اس میں ان کو بہت بڑی اماؤنٹ آفیسروں کو وہاں سے لی جاتی ہے، ان کو تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ سب رزق حرام ہے، اور اس رزق حرام سے بچنے کے لیے خدا نے سورۃ بقرہ کی 168 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے، کہ بتا دیا ہے کہ
اللہ کے رزق کے حلال میں سے عمدہ میں سے کھاؤ، اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو کھلا دشمن ہی رکھو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔